السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام گل حسین ہے اور میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اور میری ٹیم میں مسلم بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ آج کل کے جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ اس آیت کے مطابق ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور کیا ہم ان کو، عیسائی کو اور سکھ کو، ان کو بھائی مان سکتے ہیں؟ بھائی صاحب جو قرآن کی آیت کوٹ کی سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 62 کی 62 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہود اور نصارہ ہے اور صابیون ہیں، جو اللہ میں مانتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کو کوئی بھی دکھ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ اچھے کام ہوئیں گے، اور کچھ آیت میں لکھے اللہ جنت جائیں گے۔ اس کا اگر نزول قرآن آپ پڑھیں گے تو نزول قرآن میں یہ لکھا ہے کہ لوگ جب پوچھے اللہ کے رسول سے کہ وہ یہود تھے، نصارہ تھے، صابین تھے، کیا وہ جنت میں جائیں گے، تو کبھی بھی قرآن کی 2 آیت کبھی بھی ٹکرائیں گی نہیں۔ جو میں نے قرآن کا حوالہ دیا سورہ العصر سے، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 103 1 2 3، اس میں صاف لکھا ہے کیا آپ کو ایمان ہونا چاہیے، اور یہ آیت میں بھی آیا جو صابین ہیں اور جو نصارہ ہے اگر ان کے پاس ایمان ہے، شرط کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کا مطلب کیا؟ اللہ میں ماننا، شرک نہیں کرنا، اور اللہ کے رسول میں ماننا۔ اس کی تشریح آپ کریں گے تو قرآن کی آیت سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم ساری امہ میں سب سے بہترین امہ ہے ساری دنیا میں، کیونکہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے، برائی سے روکتے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتؤمنون باللہ، اور اللہ میں مانتے ہیں۔ یہ آیت آدھی ہے، میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، آدھی ہے، اور شاید میرے بیٹے نے بھی کوٹ کیا آئیں گا برابر آج کی تقریر میں، میں تھا نے کیا کہ نہیں کیا نا، لیکن یہ آدھی آیت ہے، پوری آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں مومن، اکثر فاسق ہے۔ یہ قرآن کی آیت کہتی ہے منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ یہ اگر اہل کتاب سمجھ جاتے تھے تو ان کے لیے بہتر ہوتا تھا، ان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں، اکثر فاسق ہے۔ تو اگر آپ قرآن کو جب سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن میں یہ لکھا ہے کہ کچھ اہل کتاب مومن ہیں، اکثر فاسق ہے، مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہے وہ لوگ ہیں مومن، جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ فاسق ہے۔ تو اس آیت میں بھی سورہ بقرہ کے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 62 جب کہتے ہیں کہ عیسائی، صابیون، یہود ایمان لائیں گے، ایمان لانا مطلب ماننا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ وہ کہتا ہے میں نصارہ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام خدا مانتا ہوں، جنت میں جائیں گا؟ بالکل نہیں۔ تو قرآن مجید کو پورے آیت کے ساتھ پڑھنا، مطلب قرآن مجید میں کہا گیا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ کفر کر رہے جو کہتے ہیں کہ خدا 3 میں ایک ہے، وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 آیت نمبر 73، یعنی قرآن میں لکھا ہے کہ وہ عیسائی لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے۔ وقال المسیح
لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے، انہو میں شرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک کیا، فقط حرم علیہ الجنہ، جنت آپ کے لیے حرام ہوئیں گی، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور آپ جنت آپ کے لیے حرام ہوں گی اور آپ نار میں جائیں گے، اور ولا ظالمین من انصار، اور آپ کے لیے کوئی مدد نہیں رہیں گی۔ تو اگر قرآن مجید کی سب آیت کو پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ عیسائی، کچھ اہل کتاب مومن ہیں، اکثر فاسق ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ عام کرسچن چرچ جاتا ہے، بت پرستی کرتا ہے، بولیں گے قرآن میں لکھا ہے کہ میں جنت جاؤں گا۔ آپ قرآن مجید کو ایک آیت لے کے نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید کو باقی آیت لے کے پڑھیں گے تو پتہ چلیں گے کہ کچھ مومن، مثال کے طور پہ ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، وہ کیا تھے؟ عیسائی تھے لیکن مومن تھے۔ ایک مثال ہے نا، انہوں نے کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پیغمبر آئیں گے، اللہ کے رسول آئیں گے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کو لوگ اس میں سے نکالیں گے، میں اس دن تک انتظار کروں گا۔ وہ مومن تھے، مثال ہے ہمارے پاس، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے یہ آیت جس کی آپ نے تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 62 میں، ان لوگوں میں سے کچھ مومن ہیں، مومن مطلب اللہ میں مانتے، ایک اللہ میں مانتے، بت پرستی نہیں کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان رکھتے، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے، اور ان کو آخرت میں کوئی نرک نہیں ملے گا، کوئی دوزخ نہیں ملے گی۔ Hope that answers the question. بارک اللہ فیک۔ میرا نام جواد لطیف چغتائی ہے اور میں پیشے کے اعتبار سے وکیل ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل بڑا عام رجحان ہے کہ خواتین میاں بیوی کا تعلق ختم کرنے کے لیے عدالتوں سے خلا لیتی ہیں، تو کیا احکام قرآن کی روشنی میں عورت کا عدالت کے ذریعے خلا لینا جائز ہے یا نہیں؟